السلام علیکم، میں ہوں سیف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرنشپ پروگرام جو ہے انٹرنشپ آئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی آپ جو ہے نا لنک درکار ہوگی، وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی ڈسکرپشن سے۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے نا سامنے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمر انٹرنشپ 2024 پروگرام ہے۔ اس میں یہاں پر اناؤنس 6 ویکس ہے سمر انٹرنشپ پروگرام ہے، اور یہ جون 24۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ مسٹ میٹ ریکوائرمنٹ، یہ جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دی ایلیجیبلٹی، تو اس کے ساتھ آپ کا ساری چیزیں میٹ ہونا چاہیے۔ اپلیکیشن پروسیجر دیکھیں کہ ڈیووٹ انفارمیشن ول ناٹ بی شارٹ لسٹڈ، نہیں ہوں گے۔ اپلیکیشن سبمیٹڈ پرسن خود ہی سبمٹ کرے گا، اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو یہ ای میل آپ کریں۔ اپلیکیشن یوزر گائیڈنس اویلیبل، یہاں پر ہیئر کے اوپر کلک کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ اپلیکیشن ڈیڈ لائن جو ہے وہ 15 فروری ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ ڈیٹ اس کا یہ ہے۔ سلیکشن پروسیجر دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو جائیں 15 مارچ تک، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر جو ڈاکومنٹ ہیں سبمٹ اسکین اٹیسٹڈ کاپیز، سارے ایجوکیشن کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ اسکین کر کے اور اٹیسٹڈ کر کے، اور اس کا جو لاسٹ سیمسٹر ہے یا آفیشیل اس کا جو ٹرانسکرپٹ وغیرہ ہے یا ڈگری وغیرہ ہے جو بھی ہے، اور NIC وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ، ڈومیسائل وغیرہ، اور ایک پکچر وغیرہ، ان ساروں کو اٹیسٹڈ کر کے اور اس کو آپ نے اسکین کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر attempt influence circular process will result automatic disqualification for the internship 2024 سے لے کر 2 اگست 2024 تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ کراچی پاکستان، آزاد جموں کشمیر، نیشنل ہیونگ، جس کے پاس بھی C9 کوپ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ اس میں جو ہے نا ایلیجیبل ہے اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو سب سے پہلے جنہوں نے BS میں ایڈمیشن کیا اور انہوں نے 2 ایئرز تعلیم حاصل کیا ہے بیچلرز میں، یعنی یا 3rd ایئر میں یا 4th ایئر میں یا 6 سیمسٹر میں، 7 سیمسٹر میں، 8 سیمسٹر میں، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے بیچلر اور ماسٹر کے لیے اپلائی کیا ہے، یعنی کسی بھی یونیورسٹی میں انرول ہے ماسٹر کے لیے، تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انرول نہیں ہے ماسٹر پروگرام میں اور BS اس کا کمپلیٹ ہے تو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن سبمٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو 8 سیمسٹر میں بھی جو ہے، اگر آپ 8 سیمسٹر کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کم سے کم یعنی 70% ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج، اور کم سے کم 3 یعنی 4 GPA میں آپ کا 3 GPA ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا سبجیکٹ یا پروگرام میں 5 ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کا 4 ہونا چاہیے، یعنی بہت سارے پروگرام ایسے ہیں کہ اس کا 4 ہی ٹوٹل GPA ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 4 ٹوٹل GPA ہوتا ہے، اور اس کا آپ نے جتنا اوبٹین کیا ہے تو وہ 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی کوالیفیکیشن وہ برابر نہیں ہے اور انہوں نے بھی سبمٹ کیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ ریسیو کنفرمیشن، جو سلیکٹڈ ہو جائیں ان کو جو ہے نا ای میل ہی ریسیو ہوگا، صحیح ہے، ای میل کے تھرو آپ اس کے ساتھ ٹاک کریں، جنہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے وہ کینسل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کینڈیڈیٹس انٹرنشپ ول اونلی بی ہیلڈ اسٹیٹ بینک آف کراچی
कराची की तरफ से. It may noted be selected. Indian shall not be paid any travel cost for the journey to Karachi and back, not nor entitled to inner accommodation during the internship. تو یہ کراچی کی طرف سے شاید اس میں ٹریول وغیرہ اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ شامل نہ، وہ آپ نے خود پے کروانے ہیں. اپلائی ہیئر کے اوپر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے انٹرنشپ پروگرام. تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشنز کرنی ہے. یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس دینا ہے، کنفرمیشن ای میل دینا ہے، یعنی ای میل کو کنفرم کرنا ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے دینے ہیں وداؤٹ ڈیشز، ٹھیک ہے. اور یہ نمبر آپ نے پلس کر کے یہاں پر اس کا آنسر دینا ہے اور اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. تو آپ کو جو یہاں پر آپ نے ای میل دیا ہے اس کے تھرو آپ کو ایک ای میل ریسیو ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو ای میل ریسیو ہوگا تو وہاں پر کوڈ وغیرہ اور ای میل وغیرہ آپ نے دینا ہوگا. اس لنک کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں، یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دوں، یہ آپ دیکھیں یہ مجھے جو ای میل ریسیو ہے. تو یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں اور ایک دوسرا ای میل آئی ہے، اس میں کوڈ وغیرہ سب کچھ ہے، اس کے تھرو آپ لاگ ان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے نا اپنی ای میل اور پاسورڈ دے کے آپ نیکسٹ ٹائم آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور گائیڈ لائن آپ چاہیے تو میں نے آلریڈی یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. یہ ایک پی ڈی ایف ہے، یعنی اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں. یہ یہاں پر اپنا فارم جو ہے وہ سبمٹ کروائی ہے، تو اس لیے مجھے وہ شو نہیں کروا کہ میں آپ لوگوں کو پھر سے سبمٹ کرواؤں. تو یہ پرسنل انفارمیشن بھی اس میں ہوتا ہے، ایمرجنسی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوتا ہے اور بیچلر انفارمیشن ہوتا ہے. اور اگر کسی نے ماسٹر میں اپلائی کیا ہے، پروگرام میں انرول ہے، تو وہ پٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے یہ پرسنل انفارمیشنز فارم آپ دیکھیں. یہ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے فل نیم دینا ہے اور یہاں پر آپ نے فادر نیم دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں اس فارم کو، تو یہاں پر آپ نے ای میل دینا ہے اور سی نمبر دینا ہے. یہاں پر آپ نے ای میل دینا ہوگا، ٹھیک ہے. جینڈر کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹ آف برتھ بھی آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد لینڈ لائن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور آپ نے جو ہے نا یہاں پر ڈومیسائل کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں بھی دیکھیں تو اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں پرسنل انفارمیشن میں تو سب سے پہلے یہ آپ کو ایک شو ہوگا کہ پاکستانی نیشنل، آپ نے اگر پاکستانی نیشنل ہے اور آپ نے جو ہے نا پاکستان میں ہی یونیورسٹی میں سے ہی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کیا ہے، تو آپ نے ڈومیسٹک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں فل نیم، فادر نیم اور ای میل ایڈریس، اور یہاں سے آپ نے سی نمبر اور موبائل نمبر. اس کے بعد جینڈر اور ڈیٹ آف برتھ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں لینڈ لائن نمبر آپ چھوڑ سکتے ہیں. ڈومیسائل اور ڈومیسائل کی جو سٹی ہے اور ریزیڈنشل ایڈریس وہ آپ نے دینا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے. تو یہاں پر ہمارے پاس پرسنل انفارمیشن کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد یہاں پر آپ کانٹیکٹ نمبر، ای میل آپ نے دینا ہوگا اور پرسنل جو ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہے اس کا نام آپ نے یہاں پر دینا ہوگا اور وہ کیا ریلیشن ہے، آپ کا بردر ہے، سسٹر ہے، وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ریلیشن میں اس کا کانٹیکٹ نمبر اور اس کا ای میل ماسٹ ہے. اس کے بعد بیچلر انفارمیشن دینی ہے. یہاں سے آپ ڈگری کو سلیکٹ کریں، بی ایس کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا جو پروگرام ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو آپ وہاں پر ادر سلیکٹ کریں تو پھر یہاں پر آپ نے ٹائپ کر کے دینا ہوگا. یہ پروگرام ٹائٹل ہو گیا اور جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے تو وہ یہاں پر آپ نے دینا ہوگا. اس کے بعد پرسنٹیج یا سی جی پی اے کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. سی جی پی اے جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل اگر 4-5 ہیں جو بھی ہے آپ سلیکٹ کریں
اور جتنا آپ نے اوبٹین کیا ہے وہ یہاں پر آپ نے دینا ہوگا. ٹھیک، یہ ٹوٹل ہو گیا اور یہ آپ نے جتنا اوبٹین کیا وہ یہاں پر دینا ہوگا. اس کے بعد پرسنٹیج بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یونیورسٹی کو آپ نے سلیکٹ کر دیے. اس کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل ڈیوریشن کو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. 2 ایئر ہے، 4 ایئر ہے، اور ماسٹر آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. تو اگر آپ بیچلرز اگر آپ نے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے، بیچلرز میں آپ نے یہاں پر کمپلیٹ سلیکٹ کر دیے ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو 8 سیمسٹر، 4 سیمسٹر اور 7 سیمسٹر والے اپلائی کریں. اور اگر کسی نے ماسٹر میں کسی بھی یونیورسٹی میں انرول ہے تو وہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے مسٹ جو ہے نا یس کرنا ہے اگر آپ نے بیچلر ڈگری کمپلیٹ کیا ہے. اگر کمپلیٹ نہیں تو پھر آپ نو کریں اور سیمسٹر کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کا جو ہے نا اپلیکیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک یہ پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستانی نیشنلٹی تو ہے اور انہوں نے جو ہے نا اسٹڈی کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کر رہا ہے یا کیا ہے تو پھر انہوں نے اس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کسی انٹرنشپ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشنز. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.